یہ جتنی جماعتیں بنی ہیں نا دوستو، ہر جماعت کا لیبل الگ الگ ہے. کسی کا لیبل ہے نماز، کھٹکے مار رہے بولے چلو نماز کو، چلو نماز کو، نماز لیبل ہے. کسی کا لیبل ہے حدیث. پوچھا کیا بھائی؟ صحیح حدیث. اماں میں بولا تو اہل حدیث. پیارے بزرگ اور دوستو، لیبل ہے حدیث. کسی کا لیبل ہے نماز، کسی کا لیبل ہے حدیث، کسی کا لیبل ہے اسلام، کسی کا لیبل ہے قرآن، کسی کا لیبل ہے اہل بیت، کسی کا لیبل ہے صحابہ، کسی کا لیبل ہے ائمہ اربعہ، کسی کا لیبل ہے تبلیغ. ہر کوئی ایک آئٹم پکڑ کے مارکیٹ میں آ گیا، مگر پوروں کے پاس اندر گھس کے دیکھے تو پتا چلا لیسن ایک ہی ہے، لیبل الگ الگ ہے. لیسن پوروں کی بکوں میں اندر لکھے ہوئے حضور ہمارے جیسے، حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور ایسے، حضور انشاء مر گئے، مٹی میں مل گئے، دیکھتے نہیں، سنتے نہیں، یہ سب بیکار ہے. ہاں کیسا ہے معلوم؟ یہ جون میں اسکولز کھلتے تھے، ری اوپن ہوتے، ایک کلاس کے اندر 40 بچے ہیں، 40. ہر بچہ کیا کرتا؟ نوٹ بکس خریدتا. ایک نوٹ بک انگلش کی ہے تو ایک ہی بچے کے پاس رہتی نہیں، پورے 40 کا نہیں رہتی. 40 کے پاس نوٹ بک رکھی ہوئی ہے انگلش کی. لیبل سب کی بک پہ الگ الگ ہے. کوئی مکی ماؤس کا لیبل لگایا، کوئی کیا کرا اسپائڈر مین کا لیبل لگایا، کوئی سپر مین کا لیبل لگایا، کوئی تندولکر کا لیبل لگایا. مگر اندر بک کھول کے دیکھو تو لیسن 40 کے پاس ایک ہی ہے. یہ پٹھے بھی ایسی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے کیا ٹینشن ہے میرے بھائی؟ ہم تو بول رہے ہیں میرے بڑے بھائی، تیری داڑھی ہماری داڑھی سے اچھی ہے. ہم تو بول رہے ہیں ہماری تو ہی پیشانی، ہم لوگا بھی نماز پڑھ رہے ہیں مگر گھٹے آ رہے نہیں ہمارے کو. تیری پیشانی اتنی نازک ہے پٹھے، پہلے تو بھی دو دکھتے تھے، اب پوری پیشانی کالی دکھ رہی، اب اتنے بھیانک گھٹے. ہم لوگاں تو بھی جو ہے پیجامے ٹخنوں کے نیچے رکھے، تو گھٹنوں کے نیچے رکھے ہوا ہے. پیارے بزرگ اور تو ہمارے بڑے بھائی، تو ہمارے سے اچھا ہے، مگر ہمارے کو تیرے سے اختلاف کسی اور موضوع پر. ہمارا اور تیرا اختلاف صرف اس بات پر ہے کہ تو نبی پاک کو نعوذ باللہ اپنے جیسا سمجھتا ہے. تو نبی پاک کی عظمت کا انکار کرتا ہے. تو نے نبی سے دین لیا، قرآن لیا، حدیث لیا، سب لیا، مگر تو نے نبی کو چھوڑ دیا. تو نبی کی عظمت کا منکر ہے، تو نبی کی شان میں بے ادبیاں، گستاخیاں کرتا ہے. اس بات سے ہمارا اختلاف ہے. اور ہم سب کچھ تو برداشت کر سکتے ہیں. کوئی اگر ہمیں برا بولے، ہمارے بابا کو برا بولے، بھائی کو برا بولے، برداشت تو کر سکتے ہیں. مگر کوئی ہمارے نبی کو برا بولے، خدا کی قسم ہم مر جائیں گے، مگر گستاخی مصطفیٰ کو برداشت. اسی بات پر ہمارا اختلاف ہے. آج لوگ نہیں سمجھے کہ آخر یہ اختلاف کئی کو. یاد رکھو دوستو، ہم یہ اختلاف کی وجہ بھی بتا دیتے ہیں. دیکھو، یہ جتنے لوگ نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، نبی کی عظمت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور کو معراج نہیں ہوئی، حضور سو رہے تھے، خواب میں سارا معاملہ ہو گیا. کہتے ہیں کہ حضور شفاعت نہیں کرائیں گے، حضور خبر میں تشریف نہیں لاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یا نبی سلام علیکہ بولے تو حضور نہیں سنتے ہیں. یہ جو گستاخیاں، یہ جو بے ادبیاں ہیں. پیارے بزرگ اور دوستو، غور کرو سنیوں میں اور ان 72 میں کیا فرق ہے. جب یہ بازو والے، معلوم نا، ہاں بازو والے مر جائیں گے، ان کو ان کی خبر میں اتارا جائے گا. خدا کی قسم ان کو ان کی خبر میں بچانے کے لیے کوئی ان کا امیر صاحب آئیں گے.
ان ہائچ نے ہنگن گھاٹ میں تو آتے کہاں سے؟ انہوں تو گئے ہوئے ٹور پہ. پیارے بزرگ اور دوستو، کوئی بازو والا اگر مر جائے تو اس کو بچانے کے لیے اس کی خبر میں اس کا شیخ صاحب حفظہ اللہ تعالی آئے گا. کہاں سے آئے گا؟ انہیں سعودی میں بیٹھا ہوا ہے، انہیں ہنگن گھاٹ میں مارا ہوا ہے. کوئی شیخ صاحب ان کی خبر میں، کوئی ملا جی مولوی صاحب ان کی خبر میں نہیں آئے گا. مگر اے سنیو، قسمت کرو، اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ اللہ نے تمہیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا کہ ان کو بچانے کے لیے کوئی ان کی خبر میں ان کا مولوی، ان کا امیر، ان کا شیخ نہیں آئے گا. ارے وہ کیا خاک آئے گا؟ وہ خود بچ گیا تو بہت بڑی بات ہے. اس کا ایک مسئلہ حل ہو گیا تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. کوئی ان کو بچانے نہیں آئے گا. مگر سنیو، تم اپنی قسمت پہ ناز کرو، جب ہم مر جائیں گے تو ہم کو بچانے کے لیے ہماری بیوی نہیں آئے گی، ہمارے بچے نہیں آئیں گے، ہمارے ماں باپ ہماری خبر میں نہیں آئیں گے، مگر آمنہ کا لال غلاموں کی خبر میں تشریف لائے. حضور تشریف لائیں گے دوستو. اسی لیے ہم ہر ایک کو تو چھوڑ سکتے ہیں مگر نبی محترم کو نہیں چھوڑ سکتے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جتنی جماعتیں بنی ہوئی ہے نا، یہ ساری جماعتیں کسی نہ کسی ملا جی نے بنائی ہے. کس نے بنائی؟ ملا جی. ہٹ گئے تو حضرت جی، انہوں ہٹ گئے تو شیخ جی، انہوں ہٹ گئے تو امیر صاحب. یہ پورے ملاؤں کی بنائی ہوئی جماعتیں، پوری 72 کی 72 جماعتیں. لیکن سنیو، تم اپنی قسمت پہ ناز کرو. تم جس اہل سنت والجماعت کو مانتے ہو، یہ کسی ملا یا مولوی کی جماعت نہیں ہے، یہ کسی عالم یا مولوی کی بنائی ہوئی جماعت نہیں ہے، یہ کسی جو ہے ولی اللہ کی بھی بنائی ہوئی جماعت نہیں ہے، یہ کسی محقق، مفسر، محدث یا فقیہ کی بنائی ہوئی جماعت نہیں ہے. یہ جو اہل سنت والجماعت ہے، کان کھول کر سنو مسلمانوں، یہ تو تابعیوں، تبع تابعیوں اور صحابہ کی بھی بنائی ہوئی جماعت نہیں ہے. پھر آپ پوچھے حضرت یہ جماعت کس کی بنائی ہوئی ہے؟ تو جواب لو، یہ جماعت کے بانی، وہ فاؤنڈر کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. یہ سرکار کی بنائی ہوئی جماعت ہے. کس کی؟ ذرا زور سے بولے. اب ایمانداری سے بولو، نبی کی جماعت کو چھوڑ کے ملا کی جماعت میں جانا کوئی عقل مندی ہے؟ بولو نا جی. ابا جان کا گھر چھوڑ کے سسرال میں شفٹ ہو جانا کوئی عقل مندی ہے؟ ارے واہ سبحان اللہ. یہاں تو نہیں ہے بول رہے، مگر بعض لوگ ہمارے کہاں پھنسا دیے بھائی مولانا لا کے. کئی ایسے لوگ ہیں ہنگن گھاٹ میں جو سسرال شفٹ ہو گئے ہیں. صحیح ہے نہیں؟ ہاں سبحان اللہ، آپ نے کو معلوم ہے. ابا کا گھر چھوڑ کے سسرال کو جانا کوئی عقل مندی؟ نبی کی جماعت چھوڑ کے ملا کی جماعت میں جانا کوئی عقل مندی؟ ایک صاحب بولے پھر مولانا ان لوگ نماز پڑھا رہے نا. ایسا نماز پڑھا رہے؟ پھر ایک صاحب بولے مولانا ان لوگ بلا کے ہمارے کو دین سکھائے نا. ہمارے کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، کلمہ پڑھنا سکھائے، طہارت لینا سکھائے، وضو کرنا سکھائے. کچھ بھی نہیں آتا تھا ان کا، نے کہے جب سب سیکھے. میں بولا اور کیا سکھائے؟ بولے بہت کچھ سکھائے مولانا، نماز 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 سکھائے. تو بولا ہم لوگ یہاں بلا کے بھجن سکھا رہے ہیں. ذرا بولو نا بھائی، ذرا بولو بھائی. ہم لوگ بھجن سکھا رہے ہیں، گیتا پڑھا رہے ہیں، وید پڑھا رہے ہیں، بائبل سکھا رہے ہیں. سنیاں نمازیں پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. خدا کی قسم ہم جیسی نماز پڑھ رہے ویسی نماز تو کوئی بھی نہیں پڑھ رہے. بے شک بے شک. ارے میرے بھائی، ہم بھی تو نماز کچھ بلا رہے ہیں آپ کو. اب یہ جلسہ کا ایک کرے، ہم آپ کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے جلسہ کرے. بلا رہا ہے طہارت سکھا. مطلب ایسا
कब सीखा? 35 साल में सीखा। अम्मा अब तक लिया ही नहीं। बोले तो सोच के तो बोल, हौले क्या बोल रहा? अच्छा मैं बोला तहारत लेना कहां सीखा? जमात में जाकर सीखा। कितने दिन के वास्ते गया था? 4 महीने गया था। अरे बोला हौले तहारत लेने कितनी देर लगती? बोले 5 मिनट। 5 मिनट की तहारत सीखने 4 महीने गायब हो जाता। चिचोरे पने की हद हो गई मेरे भाई।